ہیں۔ سماجوادی بسپا کانگریس کے خیموں میں کل کھلبلی مچی ہوئی تھی کیونکہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا ایک طوفانی دورہ تھا۔ اتر پردیش کی سیاسی گلیاروں میں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ یہ تو پہلا دورہ تھا بہرائچ کا، اب دوسرا دورہ 15 تاریخ کو پشچمی اتر پردیش کا ہونا ہے۔ نقیب ملت شہر ہندوستان جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب آنے والی 15 جولائی 2021 کو پشچمی اتر پردیش کا دورہ کریں گے اور پشچم کی سیاست میں کھلبلی مچائیں گے۔ یقیناً بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا یہ دورہ پشچمی اتر پردیش کا تمام سیاسی دلوں میں پھر سے کھلبلی مچانے کے لیے تیار ہے۔ میں اپیل کروں گا اپنے ان تمام دوستوں سے جو پشچمی اتر پردیش سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے علی گڑھ ہے، مراد آباد ہے، سنبھل ہے، امروہہ ہے، بجنور ہے، مظفر نگر ہے، سہارنپور ہے، شاملی کیرانہ ہے، میرٹھ ہے، سہارنپور ہے، یہ جتنے بھی اضلاع آس پاس کے ہیں، یہ تمام لوگ 15 تاریخ کی تیاری مکمل کریں، ابھی سے تیاری میں لگ جائیں۔ آس پاس کے تمام ضلع کے لوگ اپنے قائد جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے استقبال کے لیے تیار رہیں۔ پشچمی اتر پردیش کا دورہ 15 جولائی 2021 کو ہونا ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب غازی آباد، ڈاسنا مسوری، ہاپوڑ میرٹھ، بجنور مراد آباد، ان تمام علاقوں کا دورہ کریں گے۔ تو اس لیے پشچمی اتر پردیش کے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ تمام لوگ اپنے اپنے علاقوں سے زیادہ تعداد میں بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے سواگت میں پہنچیں اور بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا ایسا استقبال کریں پشچمی اتر پردیش کے اندر کہ اتہاس کے پنے میں لکھا جائے کہ یقیناً پشچمی اتر پردیش کے لوگ اپنے محبوب لیڈر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اور 2022 کا چناؤ قریب ہے اور انتخابات کی پوری تیاریاں چل رہی ہیں، تمام سیاسی جماعتیں تیاریاں کر رہی ہیں۔ بھاگیداری سنکلپ مورچہ کے ہمارے سربراہ جناب اوم پرکاش راجبھر جی جو اس مورچے کے سرپرست ہیں، اور اس مورچہ انشاءاللہ تعالی یو پی کے اندر ایک نیا اتہاس لکھے گا۔ اور کل بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے کہا ہے کہ اب مسلم یادو سمیکرن اتر پردیش کے اندر چلنے والا نہیں ہے۔ مسلم یادو سمیکرن سے ہی مسلمانوں کو لالی پاپ دیا جاتا تھا، مسلمانوں کو تیز پات کے پتوں کی طرح استعمال کیا جاتا تھا، مسلم یادو سمیکرن سے سत्ता کی کرسی پر بیٹھا جاتا تھا۔ اب مسلم یادو سمیکرن نہیں چلے گا بلکہ اتر پردیش کے اندر اب A to Z سمیکرن چلے گا۔ اتر پردیش کے اندر اتر پردیش کا نوجوان جاگروک ہو رہا ہے، اتر پردیش کا نوجوان اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، اور یقیناً 70 سالوں میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ مسلمان اپنے حق کے لیے، نوجوان اپنے حقوق کے لیے آواز کو بلند کر رہا ہے، اور یہ آواز مجلس اتحاد المسلمین نے پیدا کی ہے۔ نوجوانوں کے اندر بولنے کی صلاحیت، نوجوانوں کے اندر بولنے کی طاقت پیدا کرنے والی کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ سیاست کے اندر حقوق کی بات کرنے والی مجلس اتحاد المسلمین آج نوجوانوں کے اندر وہ بیداری پیدا کی ہے، وہ دیکھنے کے قابل ہے۔ سوشل میڈیا پر پچھلے 10 سالوں پہلے ہم دیکھتے تھے کہ چٹکلے اور طرح طرح کی واہیات باتیں آیا کرتی تھی، لیکن اب سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں کہ نوجوان اپنے حق کے لیے آواز کو بلند کر رہا ہے، نوجوان حق کی بات کر رہا ہے، نوجوان بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب سے منسلک ہو کے بات کر رہا ہے۔ اللہ نے نوجوانوں کے دلوں میں بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی محبت بھری ہے۔ یقیناً ہم 2022 کا چناؤ پوری مضبوطی کے ساتھ لڑنے جا رہے ہیں، اور مجلس اتحاد المسلمین پوری طاقت کے ساتھ چناؤ لڑے گی۔ ہمارے چناؤ لڑنے سے کس کا نقصان ہوگا، کس کا فائدہ ہوگا، یہ ہمیں نہیں دیکھنا بلکہ ہمیں اپنی جماعت کو مضبوط کرنا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں اویسی صاحب یو پی میں چناؤ نہیں لڑنا چاہیے، کیوں نہیں لڑنا چاہیے؟ اروند کیجریوال 400 سیٹوں پہ چناؤ لڑ سکتے ہیں، چندر شیکھر 400 سیٹوں پہ چناؤ لڑ سکتے ہیں، سماجوادی بسپا کے لوگ 400 سیٹوں پہ چناؤ لڑ سکتے ہیں، تو مجلس اتحاد المسلمین چناؤ کیوں نہیں لڑ سکتی؟ اس لوکتنتر بھارت میں سب کو چناؤ لڑنے کا ادھیکار ہے۔
سب کو پورا حق دیا گیا ہے. کیا صرف اویسی صاحب کو نشانہ بنانا کہ اویسی صاحب آئیں گے؟ یقیناً اویسی صاحب آئیں گے اور دلالوں کی دکانیں بند کریں گے، یہ بات حق ہے. اویسی صاحب آئیں گے جو لوگ ستہ کی کرسی پر بیٹھنے کا خواب دیکھتے تھے یادو اور مسلم سمیکرن سے، ان کا خواب چکنا چور مجلس اتحاد المسلمین کرے گی انشاءاللہ. جن لوگوں نے ملائی کھائی ہے ستہ کی مسلمانوں کے ووٹوں سے، ان کو مجلس اتحاد المسلمین 2022 کے اندر جواب دے گی. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اویسی صاحب کا کوئی وجود نہیں ہے، اویسی صاحب کی پارٹی کا کوئی وجود نہیں ہے، 2022 کے اندر دیکھ لینا کتنا وجود رہے گا. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اویسی صاحب کی پارٹی کا کوئی وجود نہیں ہے، 2022 میں مجلس کی طاقت کو دیکھ لیجئے گا کتنا وجود ہے، کتنا وجود نہیں ہے. سماجوادیوں کی، کانگریسیوں کی گھبراہٹ، ان کی بوکھلاہٹ سوشل میڈیا پہ دیکھی جا سکتی ہے. سوشل میڈیا پر سماجوادی اور کانگریس کو لوگ صرف اویسی صاحب کو نشانہ بنا کر ممن لکھنا اور پتہ نہیں کون کون سی بھاشا کا پریوگ کرتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ تو خاندانی دوگلے ہیں، خاندانی تلوے چاٹنے والے لوگ ہیں. تو میں تو کہتا ہوں کہ جو لکھنا ان کو لکھنے دیجیے. جماعت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. جماعت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. جماعت جتنی آپ اویسی صاحب کی مخالفت کرو گے، کانگریسیوں، سماجوادی اور ٹوٹی چور کے بھکتوں، آپ جتنا اویسی صاحب کی مخالفت کرو گے، اویسی صاحب کی جماعت اتنی تیزی کے ساتھ بڑھے گی انشاءاللہ تعالی. آپ کی مخالفت سے مجلس اتحاد المسلمین پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. آپ سوشل میڈیا پہ لکھتے رہو، بھوکتے رہو، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. نوجوان جاگروک ہو چکا ہے، نوجوان اب بدلاؤ چاہتا ہے، نوجوان اب تبدیلی چاہتا ہے. 2022 میں انشاءاللہ تعالی بہترین نتائج آئیں گے اور بہترین رزلٹ آئیں گے انشاءاللہ تعالی. وہ دیکھنے کے لیے آپ لوگ تیار رہیے. تیسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں اویسی صاحب اکیلے چناؤ لڑتے ہیں، پہلی چیز تو یہ کہ اویسی صاحب یوپی میں اکیلے چناؤ نہیں لڑ رہے ہیں. بھاگے داری سنکلپ مورچہ تیار ہو چکا ہے. بھاگے داری سنکلپ مورچہ کے انترگت ہم لوگ چناؤ لڑ رہے ہیں اور بھی جماعتیں ہمارے ساتھ ہیں. جس کو ضرورت ہے وہ ہمارے ساتھ آئے. ہم نے تو آفر کیا ہے ان لوگوں کو بھی، دوسری جماعتوں کو بھی آفر کیا ہے کہ اگر بی جے پی کو روکنا ہے تو آپ ہمارے ساتھ آئیے. اب اگر یہ لوگ ہمیں ساتھ نہیں دیتے ہیں تو پھر 2022 میں جب چناؤ ہاریں گے تو ٹھیکرا ای وی ایم پہ نہ پھوڑ کر اویسی صاحب پر پھوڑیں گے اور مسلمانوں پہ پھوڑیں گے جو مسلمانوں نے ہم کو ووٹ نہیں دیا. آئیے نا ہمارے ساتھ. ہم تو چاہتے ہیں بھاجپا کو ہرانا، ہم تو چاہتے ہیں کہ بھاجپا ستہ کی کرسی پہ قابض نہ ہو. اگر آپ بھی یہی چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ آئیے، لیکن ہمارے ساتھ نہیں آ رہے ہیں. خیر کوئی بات نہیں، تیجسوی والا حال ہوگا انشاءاللہ تعالی ان کا بھی. نوجوانوں اپنی جماعت کو مضبوط کریے، اپنی قیادت کو مضبوط کریے، اپنی لیڈرشپ کو تیار کریے. یہ وقت ہے اپنی لیڈرشپ کو تیار کرنے کا. 22% مسلمان اتر پردیش کے اندر ایک نیا اتہاس لکھ سکتے ہیں. تو آپ تمام لوگ آئیے ہمارے ساتھ. آپ تمام لوگ اپنی جماعت کو مضبوط کریے، اپنی قیادت کو مضبوط کریے. اور میں اپنے تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے ہیں. آپ تمام لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں آپ تمام لوگ ہماری ویڈیو کو شیئر